محترم ناظرین، محرم کے سلسلے میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ محرم کے موقع پر جو روزہ رکھا جاتا ہے کیا صرف ایک روزہ رکھا جائے یا 2 روزے رکھے جائیں۔ اگر کوئی آدمی 2 روزے نہ رکھ کر صرف تنہا ایک روزہ رکھنا چاہے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، یا صرف ایک روزہ رکھنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی یہودی حضرات یہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے اور آپ کو نبوت ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور یہ آپ پر واجب تھا۔ لیکن اسلام میں جب روزے کو فرض کر دیا گیا تو اس کے بعد اس روزے کا وجوب ختم ہو گیا، لیکن اس کی سنیت باقی رہی، یعنی کہ یہ جو روزہ رکھنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا جو پہلے واجب تھا، اب واجب کا حکم ختم ہو گیا، اب صرف سنت کا حکم باقی رہ گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا ہے اور امت کو بھی اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے آئے ہیں تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں محرم کے دن۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہم اس چیز سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعون سے نجات پانے کی وجہ سے روزہ رکھیں۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم آئندہ سال سے انشاءاللہ 2 روزے رکھیں گے، لیکن اس آئندہ سال کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محرم کے مہینے میں 2 روزے رکھنے کا اہتمام کریں، 9 تاریخ کا، 10 تاریخ کا، یا پھر 10 تاریخ کا اور 11 تاریخ۔ اس لیے کہ صرف ایک روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی جانے کی وجہ سے صرف ایک روزہ رکھنا بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہوتا ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک صرف ایک روزہ رکھنا یہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے میں اور 2 روزہ رکھنے میں افضلیت اور غیر افضلیت کا فرق ہے۔ لہذا اگر کسی انسان کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں 2 دن روزہ رکھ سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، ایک عاشورہ کے دن کا اور ایک عاشورہ کے دن سے پہلے کا یا بعد کا۔ اور اگر کسی انسان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں 2 دن روزہ رکھے تو وہ صرف تنہا 1 دن کا روزہ رکھے۔ صرف 1 دن روزہ رکھنے سے بھی اس کے لیے روزہ رکھنا یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ صرف 1 روزہ رکھنا یہ مکروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس چیز کو حضرات علماء نے اس طرح بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں وَكُرِهَ بَعْضُهُمْ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَحْدَهُ لِمَكَانِ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ وَلَمْ يَكْرَهُهُ عَامَّتُهُمْ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَيَّامِ الْفَاضِلَةِ فَيَسْتَحِبُّ اسْتِدْرَاكُ فَضِيلَتِهَا بِالصَّوْمِ کہ بعض علماء اس چیز کو مکروہ بتاتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں صرف تنہا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ لیکن اکثر علماء اس چیز کو مکروہ نہیں کہتے، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا اس مہینے میں صرف فضیلت کا مستحق ہوتا ہے، لہذا جو انسان فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک دن کے بجائے 2 دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اس لیے جس انسان کے اندر وسعت ہے وہ 2 دن روزہ رکھے، اور جس انسان کے اندر وسعت نہیں ہے وہ صرف تنہا 1 دن کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرات علماء نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ أَن يَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بِصَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ مُخَالِفًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ کہ انسان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے، اور عاشورہ کے دن سے پہلے بھی 1 دن روزہ رکھے، یا عاشورہ کے دن کے بعد 1 دن روزہ رکھے، تاکہ اہل کتاب کے ساتھ مخالفت ہو جائے۔ اس لیے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان محرم کے مہینے میں 2 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، لیکن اگر کوئی انسان 2 دن روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے صرف 1 دن روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے۔